الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور ایمان کی اور توحید کی دعوت پیش کرتے تھے تو دشمنان اسلام کی طرف سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، آپ ان کو برداشت کرتے تھے، صبر فرمایا کرتے تھے، لیکن ان تمام تکلیف کا خاتمہ اس وقت ہو جاتا تھا جب آپ گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دیتی اور باہر کسی قسم کی کوئی دقت پیش آتی تو آپ کے جو چچا تھے ابو طالب وہ آپ کی تکلیفوں کا دفاع کیا کرتے تھے، اور لوگ برملا آپ کو تکالیف پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ابو طالب جو مکے کے سردار عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی چچا ہیں، ان کی وجہ سے ہم ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن حالات ایسے بنے کہ صرف 3 دن کے فرق سے حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ باہر جو مدافعات کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تسلی کا سبب اور سامان بنتی تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے سیرت کے اندر، یعنی غموں کا سال۔ یعنی آپ کو اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ باہر کا ساتھ دینے والے بھی چلے گئے اور اندر تسلی دینے والی جو آپ کی اہلیہ تھیں ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی چلی گئی۔ اللہ نے اس غم کی تسلی کے لیے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا۔ واقعہ معراج کا بڑا تفصیلی ہے، قرآن کریم میں اگرچہ بہت مختصر اشارہ کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں، لیکن احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے واقعے کی بڑی لمبی تفاصیل آئی ہیں۔ میں بہت مختصر وقت میں ضروری باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ شام کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا جو آپ کی چچزاد بہن ابو طالب کی بیٹی تھی، آپ ان کے یہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے، آپ کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے جگایا پیر دبا کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا،
دوبارہ آپ کو جگایا، تیبارہ آپ کو جگایا، آپ نے دیکھا کہ جبریل ہیں، آپ کو ان کے گھر سے مکہ مکرمہ لایا گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک کھول کر آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور جبریل امین اللہ کے یہاں سے جو انوارات لے کر آئے تھے وہ اس میں بھر دیے گئے، کیونکہ یہ سفر آسمانوں کا سفر تھا، کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ بیت اللہ سے، مسجد حرام سے آپ کو بیت المقدس لایا گیا، اور براہ راست نہیں بلکہ راستے میں کئی جگہ روک کر لایا گیا۔ ایک جگہ آپ کو روک کر کہا گیا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو چند مہینوں کے بعد ہجرت فرما کر آنا ہے، جس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ پھر چلے اور ایک جگہ روکا اور روک کر کہا آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ طور سینہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی تھیں۔ پھر آپ کو ایک جگہ روکا گیا اور آپ سے کہا 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ بیت لحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے، سارے انبیاء علیہم السلام وہاں موجود تھے، آپ نے سب کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی، اور فرشتوں کے بڑے بڑے مجمع نے آپ کا وہاں استقبال کیا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے سہارا لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنا ہوا ہے، اس کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے زندگی میں دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے، فرشتے کتنے ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت ہے اور اس کی جڑ 6 آسمان پر ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اس کی شاخیں ہیں، عجیب الخلقت اس کے پتے ہیں، ہر پتے پر فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی جڑ سے نہریں نکلی ہوئی ہیں۔ ایک نہر پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے پوچھا جبریل یہ کیسی نہر ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور سونے چاندی کے آبخورے اور زبرجد اور زمرد کے آبخورے اس کے اندر پینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل امین نے آپ سے کہہ دیا کہ یہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، بال برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تنہ تنہا آگے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے تھے، آپ کو تنہائی کی وجہ سے بڑی وحشت تھی اور دہشت تھی، اس لیے کہ آپ کی تشریف آوری ایک بڑے دربار میں ہونے والی تھی، اللہ کے یہاں ہونے والی تھی۔
اچانک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز سنی، اور وہ آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اور آپ سے کہا گیا قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو دہشت تھی، جو وحشت تھی اکیلے ہونے کی وجہ سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر وہ دہشت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے قریب کیا، اور قریب کر کے سارے پردے ہٹا کر براہ راست اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی۔ جو قرب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کی رات میں عطا فرمایا، روایتوں کے مضمون کے مطابق نہ کسی نبی کو اتنا قرب کبھی عطا ہوا، اور نہ کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے وہ قرب عطا کیا جو اپنے محبوب کو عطا کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 باتیں کی ہیں، 50,000۔ بلکہ ہم تو، میں کئی دفعہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم نماز ہی ترجمے کے ساتھ ہمیں یاد کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ نماز کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ جو التحیات ہے جو ہم لوگ قاعدے کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا قاعدہ ہو، یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات میں کی ہے۔ اللہ نے وہ گفتگو ہمیں نماز میں دے دی اور عطا فرمائی۔ جہاں اور باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے، وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے رب کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں پیش کی۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اور تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی زبان سے اللہ کی جتنی تعریف، بڑائی، کبریائی، تحمید، تکبیر، تقدیس، اللہ کی جو تعریف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں فرمائی تھی، فرمایا کہ اے اللہ، میں نے جو کچھ زبان سے تیری تعریف میں، تیری بڑائی میں، تیری پاکی میں بیان کیا ہے، وہ سب تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اور پھر والصلوات، جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ سب بھی تیری رضا کے لیے ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، آپ نے دین کے لیے جتنی مشقتیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ سب بدنی تکالیف اور عبادتیں ہیں۔ تو زبانی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں، اور میری جسمانی عملی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں۔ والطیبات، طیبات سے مراد ساری مالی عبادتیں، کہ جو کچھ میں نے زندگی میں سخاوت کی، صدقہ اور خیرات کیا، تیرے نام پر خرچ کیا، جو کچھ میں نے مال تیرے نام پر لگایا ہے وہ سب تیرے لیے ہیں۔ تو زبانی عبادت، عملی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت، ساری عبادتوں کو، یعنی تینوں چیزوں کو اللہ کے لیے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی۔ جب اللہ کے نبی نے 3 چیزیں تعریف میں اللہ کے جناب میں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی 3 چیزوں سے جواب دیا اپنے نبی کو۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو۔ ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ جب 3 چیزیں پیش کی تو اللہ نے تینوں چیزوں کے جواب میں 3 چیزیں پیش کی اور کہا آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہوں اور آپ پر برکتیں ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ میں نے اللہ کی تعریف میں کچھ کلمات اپنی زبانی اور عملی اور اپنی مالی عبادتیں پیش کی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں
جلال میں ہیں اور جمال میں ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت نازل فرما رہے ہیں. تو اس معراج کی رات میں اللہ کے نبی کو اللہ کے قریب رہتے ہوئے اپنی امت یاد آ گئی, ہم اور آپ یاد آ گئے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلام میں, اس برکتوں اور رحمتوں میں ہمیں شامل فرما لیا اور یوں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ہم پر تو سلام ہو ہی, لیکن آپ کے جو نیک بندے ہیں, جو آپ کے فرمانبردار ہیں, جو آپ کے حکموں پر چلتے ہیں اور آپ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں, ان پر بھی سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی معراج کی رات میں تنہائی میں خلوت میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اور آپ کو ہم اور آپ جیسے لوگ یاد آ گئے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد کر اپنی امت کو پر بھی سلام بھیج دیا, اور اللہ کی رحمتیں اور برکتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی شامل کر دیا. جب یہ باتیں فرشتوں کو معلوم ہوئیں تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. یہ جو گفتگو ہے, یہ جو پوری التحیات ہے, یہ التحیات اللہ تعالیٰ کے الفاظ, اللہ کے نبی کے الفاظ اور فرشتوں کے الفاظ ہیں جو معراج کی رات میں آسمانوں پر ہوئے تھے. ہمیں تو ان کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے. اگر آدمی کو اس کا استحضار ہو جائے تو آدمی ان الفاظ میں اور التحیات میں ڈوب کر رہ جائے. بہرحال اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی, اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. جس طرح ایک خصوصی مہمان کو خاص چیزیں دکھائی جاتی ہیں, آپ کے جے پور شہر میں کوئی سرکاری مہمان اور چیف گیسٹ آتا ہے تو یہاں کے جو ایسے مقامات ہیں جو زیارت کے قابل ہیں اور دیکھنے کے قابل ہیں, ان کو دکھایا جاتا ہے کہ صاحب ان کو عامر کے قلعے لے جاؤ, ان کو جے گڑھ کے قلعے لے جاؤ, ان کو میوزیم دکھاؤ, ان کو جنتر منتر دکھاؤ. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی, اس میں جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت اور وہاں کے مناظر دیکھے, دودھ اور شہد کی نہریں دیکھیں, پاکیزہ شراب کی اور ٹھنڈے پانی کی نہریں دیکھیں, سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے مکان دیکھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک ایسے باغ پر ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ باغ کے پھل توڑے جا رہے ہیں اور وہاں کی کھیتی کاٹی جا رہی ہے, لیکن ابھی کھیتی پوری کٹ کے نہیں چکتی ہے اور پھل ٹوٹ کے نہیں چکتے ہیں کہ دوبارہ لگ جاتے ہیں. آپ نے جبریل امین سے پوچھا, جبریل یہ کن لوگوں کے باغات ہیں اور کن لوگوں کی کھیتیاں ہیں؟ آپ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی, یہ آپ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے والے اور اس کی محنت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ان کے اجر و ثواب کو اسی طرح بڑھا دیتا ہے اور اس میں اس طرح اضافہ کر دیتا ہے جس طرح ان کی کھیتی اور باغات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح اور آپ نے دیکھے, جہنم بھی آپ نے دیکھی, وہاں کے عذابات بھی دیکھے. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا اس کو کس جرم کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کا بے نمازی ہے. نماز کا درجہ اسلام میں ایسا تھا جیسے آدمی کے جسم میں سر کا درجہ ہوتا ہے. جب اس نے نماز ہی کو چھوڑ دیا تو آج اس کے سر ہی کو کچلا جا رہا ہے. جب اس نے اسلام کے سر کو چھوڑ دیا تو آج اس کے سر کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. پتھر لڑک کر چلا جاتا ہے, سر واپس ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر مارا جاتا ہے, یہ تکلیف دی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا قیامت تک اس بے نمازی کو اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہم اور آگے بڑھے, ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کے لوہے کی قینچیوں سے کلے کترے جا رہے ہیں, ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت میں جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں, جن کے ساتھ جو جھوٹ بولتے تھے بات بات, ان کے ساتھ یہ عذاب کا معاملہ ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے. آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے جن کے پیٹ رہائشی مکانوں کی طرح بڑے بڑے ہیں
اور آئینے کی طرح اندر سے باہر، باہر کا اندر نظر آ رہا ہے، اور سانپ اور بچھو ان کے پیٹوں کے اندر ہیں جو انہیں نوچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف ہو رہی ہے، وہ چلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ آپ نے جب پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، یہ سودی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا گزر ایک نہر پر ہوا جس میں خون بھرا ہوا تھا، ایک آدمی درمیان میں کھڑا ہوا تھا، وہ جب نکلنا چاہتا تھا تو کنارے پر کھڑا ہوا آدمی اس کے پتھر مارتا تھا، جس کی وجہ سے وہ واپس بیچ میں چلا جاتا تھا، اور اس نہر سے انتہائی بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہے، اور وہ سخت تکلیف میں ہے وہ شخص۔ آپ نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ یہ زانی ہیں، زنا کرنے والا آدمی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورت ایسے ہیں جو ایک تندور کے اندر بالکل برہنہ جل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سے کہا گیا یہ آپ کی امت کے وہ بے حیا لوگ ہیں کہ وہ عورتیں اور وہ مردیں ہیں جو عورتیں اپنے جسموں کو غیر مردوں کے سامنے کھول کر رکھتی تھی، اپنا سطر نہیں ڈھکتی تھیں، اور یہ وہ مرد ہیں جو اپنے سطر کو نہیں ڈھکتے۔ آج سطر نہ ڈھکنے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم اور آگے چلے، ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو اپنے سینے کے بل لٹکی ہوئی ہیں آگ کی زنجیروں سے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا گیا کہ یہ بے حیا عورتیں ہیں جو اپنے سینے کی نمائش بازاروں میں کیا کرتی تھی اور ان کو چھپا کر نہیں چلتی تھی، پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں اور ان کو یہ عذابات دیے جا رہے ہیں اور قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہم ایک قوم پر سے گزرے جن کو ہم نے دیکھا جن کے دھڑ تو انسانوں کی طرح ہیں، لیکن اوپر کا بدن ان کا سینے سے لے کے سر تک وہ خنزیر کی طرح ہیں، اور وہ انتہائی سخت تکلیف میں ہیں، ان کی صورتیں مسخ ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہا گیا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے لوگ۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں مرد و عورت جن کے پاس اچھا گوشت بھی رکھا ہوا ہے، اچھا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، اور بدبودار سڑا ہوا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، اور فرشتے زبردست ان کے منہ میں، مردوں کے بھی منہ میں اور عورتوں کے بھی منہ میں سڑا ہوا بدبودار کھانا ٹھوس رہے ہیں، جس کی بدبو کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اچھے کھانے کی طرف وہ ہاتھ نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، ان سے دل لگایا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال مردوں کو اور شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں سے تعلق پیدا کیا کرتی تھی، کہ آج یہ اچھا کھانا ان کو نہیں کھلایا جا رہا بلکہ بدبودار اور سڑا ہوا کھانا کھلایا جا رہا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، یہ سخت عذاب ان لوگوں کے لیے ہیں جو مرد غیر عورتوں کی طرف اور جو عورتیں غیر مردوں کی طرف متوجہ دنیا میں رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے عجیب حال ہے، ایک ہی بیڈ پر میاں بیوی کے لیے حلال ہے اور بیوی میاں کے لیے حلال ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی ہر طرح جائز خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، وہ غیر مردوں کو دیکھ کر لذت حاصل کر رہی ہے، شوہر کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے، وہ غیر عورتوں کو دیکھ کر الگ لذت حاصل کر رہا ہے۔ یعنی ناجائز کام میں بیوی بھی لگی ہوئی ہے اور ناجائز کام میں مرد بھی لگا ہوا ہے، شوہر بھی لگا ہوا ہے، اور اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے، لیکن نہ بیوی شوہر کی طرف نہ شوہر بیوی کی طرف متوجہ ہے، اور دونوں حرام کام میں لگے۔ فرمایا ایسے عورتوں کا اور ایسے مردوں کا عذاب آپ نے فرمایا کہ وہ ہے کہ ان کو سڑا ہوا کھانا زبردستی ان کے حلق میں ٹھوسا جائے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے عذابات دیکھے، اور دیکھنے کے بعد آپ جب واپس تشریف لائے تو امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر نماز عطا فرمائی۔ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، وہی نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ اس میں کم کرائیے۔ اللہ کے نبی جاتے رہے اور آتے رہے، 5 مرتبہ میں 45 نمازیں کم ہوئی، 10 نمازیں کم ہوتی رہیں، اور پھر جب 5ویں مرتبہ تشریف لے گئے تو 5 نمازیں کم ہوئی، اور یہ حکم فرما دیا گیا کہ اگر آپ کی امت نے 5 نمازیں بھی پڑھ لیں تو ہم نے تو 50 نمازیں فرض کی تھی، اگر 5 نمازیں بھی پڑھ لی تو ہم 50 نمازوں کا ثواب ان کو دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو گیا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس امت کا کوئی فرد، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ لہذا ایک نماز 10 نمازوں کے برابر، تو 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوٹ لوٹ کر 5 مرتبہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی مرتبہ میں یا تو 5 نمازیں فرض کر دیتے، یا ایک ہی مرتبہ میں 45 نمازیں کم کر کے 5 رکھ دیتے، لیکن اللہ کے نبی 5 مرتبہ تشریف لے گئے۔ بار بار اپنے محبوب کا اپنے دربار میں آنا اللہ کو پسند آیا، جس طرح معراج کی رات میں اپنے نبی کا بار بار دربار میں آنا اللہ کو پسند تھا، ایسے ہی اپنے بندوں کا اللہ کو اپنے گھر میں 5 مرتبہ آنا پسند ہے۔ اس لیے 5 مرتبہ اذان دلوا کر اپنے بندوں کو اپنے گھر میں اللہ نے بلایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح معراج ہوئی اور آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے باتیں کری، نماز کو بھی مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی دنیا سے نکل کر آسمان پر تشریف لے گئے، یہ نمازی بھی گویا کہ دنیا سے نکل کر ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، دل سے دنیا کو نکالنے کا نام ایمان ہے، کہ آدمی اپنے دل سے دنیا کو بالکل نکال دے اور اللہ کے رسول کی محبت کی خالی دل میں ہو، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اپنے دل سے دنیا کو نکال دینے کا نام ایمان کی حقیقت ہے، اور اپنے آپ کو دنیا سے نکال کر 100% اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا نام نماز ہے، کہ آدمی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع نماز میں ہو جاتا ہے۔ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو نہ اپنی مرضی سے دیکھ سکتا، نہ اپنی مرضی سے بول سکتا، نہ اپنی مرضی سے چل سکتا، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، ہر کام میں اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے، گویا دنیا سے نکل کر یہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا ہے۔ بہرحال یہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کا پیش آیا، آپ دنیا میں واپس تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے جب دوسروں سے اور غیروں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے اور جھٹلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب کہا گیا، آپ نے سب سے پہلے کہا، جب نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ اور حق ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، کہ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، جنت و جہنم کو دیکھا، اللہ سے باتیں کریں، فرشتوں سے اور نبیوں سے آسمانوں میں ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کی امامت کری۔ یہ سارے واقعات مشرکین مکہ نے تو جھٹلائے، لیکن ایمان والوں نے ہر بات کی تصدیق کری، اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے اور سب سے بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لیے اس دن کے بعد آپ خالی ابو بکر نہیں رہے، بلکہ ابو بکر صدیق ہو گئے، یعنی آپ کی بات کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، مقام صدیقیت آپ کو حاصل ہو گیا۔ میں آخر میں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہر واقعے میں نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پوری دنیا کے انسانوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے ایک آنکھوں والا ہوتا ہے نابینا لوگوں کے درمیان میں۔ آپ وہ شخصیت ہیں، آپ کی ذات وہ ہے جنہوں نے آسمان کی سیر کر کے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے۔ آپ آنکھوں والے ہیں، سب کچھ دیکھ کر آئے ہیں، اور وہاں دیکھ کر آ کر آپ نے اپنی امت کو ہر چیز کی خبر دی ہے۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، پوری انسانیت نے کچھ نہیں دیکھا، ہم سب آپ کے مقابلے میں نابینا کی طرح ہیں۔
اس کہ ہر چیز ہمارے سامنے غیب کے اندر ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ نابینا کی کامیابی اور منزل تک پہنچنے میں یہی چیز معاون بنتی ہے کہ نابینا آدمی اپنا ہاتھ آنکھوں والے کے ہاتھ میں دے دے، اس کا دامن پکڑ لے، اس کے پیچھے پیچھے اس کی انگلی پکڑ کر جس طرف وہ لے جا رہا ہے اس طرف چلا جائے تو نابینا آدمی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن آنکھوں والے کا دامن چھوڑ کر، آنکھوں والے کا ہاتھ اور انگلی چھوڑ کر نابینا آدمی جب خود چلنا شروع کرتا ہے تو یاد رکھیے ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری انسانیت اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے آنکھوں والا، اور پوری انسانیت ایسی ہے جیسے نابینا۔ پوری انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلے، آپ کے تابعداری اختیار کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے۔ اسی لیے آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں قرآن کریم میں کہا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، یہ میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، لہذا پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے نقش قدم پر چلے آؤ، اسی راستے کا اتباع کرو۔ اگر اس راستے کو چھوڑ کر تم کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو منزل پر نہیں پہنچ سکو گے، منزل سے بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے یہ عبرت ہے، یہ واقعات جو آپ نے جہنم میں دیکھے، یہ جنت کی نعمتیں جو آپ نے دیکھیں، آدمی کو وہ عمل کرنا چاہیے جس سے آدمی کو جنت نصیب ہو جائے، اور آدمی کو ایسے برے کاموں سے بچنا چاہیے جن برے کاموں کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو محفوظ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔